السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم سبق 4 لیسن 4 جملہ اسمیہ نومینیٹیو سینٹینس پڑھیں گے۔ تعریف کی طرف آ جائیے۔ ناظرین، جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو کسی اسم سے شروع ہو، اس کے ساتھ ساتھ مکمل معنی اور مفہوم بھی دے۔ جملہ اسمیہ کی 2 حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ مبتدا سبجیکٹ اور دوسرا حصہ خبر پریڈیکیٹ۔ مبتدا اسم ہوتا ہے اور خبر اس اسم کے بارے میں معلومات دیتی ہے، اس کی صفت یعنی اچھائی، برائی، کیفیت یا حرکات و صنعات بیان کرتی ہے۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور اس کی خبر نکرہ، یعنی پہلے حصے پر بدستور الف لام اور دوسرے حصے پر تنوین 2 پیش ہوتے ہیں۔ مثلاً الکتاب جدید، کتاب یہاں پہ مبتدا ہے، جدید اس کی خبر ہے، یعنی خبر کتاب یعنی اسم کے بارے میں معلومات دیتی ہے، کتاب نہیں ہے۔ العلم نافع، علم نفع بخش ہے۔ العلم مبتدا ہے، معرفہ ہے، اور نافع خبر ہے، یعنی علم کے بارے میں نافع خبر دیتی ہے کہ یہ نفع بخش ہے۔ العمل صالح، عمل اچھا ہے۔ العمل مبتدا یعنی اسم ہے، صالح خبر ہے، صالح عمل کے بارے میں معلومات دیتی ہے کہ یہ اچھا ہے۔ الصلح خیر، صلح بہتر ہے۔ الصلح مبتدا اور خیر خبر، خیر صلح کے بارے میں کہتا ہے کہ صلح بہتر ہے۔ یہ قرآن سے لیا گیا ہے، سورہ النساء آیت نمبر 128۔ اب ناظرین مزید جاتے ہیں اسم معرفہ میں الف لام کی استثنائی صورتیں۔ جیسا کہ سبق نمبر 2 میں بتا دیا گیا ہے کہ اسم معرفہ کو اسم نکرہ سے تنوین ہٹانے اور اس پر الف لام داخل کرنے سے بنتا ہے، جیسا کہ کتاب سے الکتاب، یعنی کتاب عام تھا، اس سے ہم نے خاص بنایا، الکتاب ہم نے لگایا، الف لام لگایا۔ اور معلم سے المعلم، یعنی ٹیچر سے دی ٹیچر، ایک یا کوئی استاد سے استاد۔ لیکن یاد رکھیں بعض اسماء پر الف لام داخل نہیں ہوتا کیونکہ وہ پہلے ہی سے معرفہ ہوتے ہیں۔ آئیے ان اسماء پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، بعض اسماء اسم یعنی ایسے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی سے مخصوص ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، مخصوص ہوتے ہیں، ان پر ہم الف لام داخل نہیں کر سکتے۔ الف لام تو ہم تب داخل کریں گے جب کوئی عام سے ہم کوئی خاص بنتے ہیں۔ پہلا ہے اسم علم، نیمز۔ اسم علم سے مراد وہ تمام نام ہیں جن سے انسانوں کو پکارا جاتا ہے، مثلاً حامد، زید، بکر۔ لہٰذا الحامد، الزائد، البکر آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انگریزی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ الف لام ال ہمارے پاس الٹرنیٹیو ہے انگریزی میں دی کا۔ اسی طرح ہم دی بھی نام کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے دی حامد، دی زاہد یا دبکر۔ اسی طرح بالکل عربی میں بھی ہم الف لام نیمز کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پہلے ہی سے مخصوص ہیں۔ دوسرا ہے ہمارے پاس ضمیر، پروناؤن۔ پر جو نام دیے گئے ہیں ان ناموں کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتا ہے وہ بھی ان کی طرح مخصوص اور خاص ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم الف لام استعمال نہیں کر سکتے۔ مثلاً ہوا وہ واحد مذکر یعنی دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہیا وہ واحد مؤنث، شی انا میں واحد مذکر مؤنث متکلم، آئی۔ تیسرا ہمارے پاس ناظرین اسم اشارہ، ڈیمونسٹریٹیو ناؤن ہیں، وہ الفاظ جو دور اور نزدیک اشاروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً ھذا یہ مذکر نزدیک کے لیے استعمال ہوتا ہے، دس، ذالک وہ مذکر بعید دیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام جملہ اسمیہ میں استعمال ہوگی انشاءاللہ۔ اب ناظرین آتے ہیں جملہ اسمیہ کی مثالوں کی طرف۔ پہلا البیت نظیف، گھر صاف ہے۔ دوسرا الطالب مجتہد، طالب علم محنتی ہے۔ تیسرا الکتاب قدیم، کتاب پرانی ہے۔ چوتھا الطفل مریض، بچہ بیمار ہے۔ پانچواں ہوا مدرس، وہ استاد ہے۔ چھٹا انت صادق، تم سچے ہو۔ ساتواں ھذا قرآن، یہ قرآن ہے۔ ناظرین ان سب جملوں میں مبتدا دیکھ لیں، ان پر ال آیا ہوا ہے، بعض کے ساتھ ال نہیں ہے، یہ آپ کو بتا چکا ہوں، اور خبر پر تنوین 2 پیش ہیں۔ مبتدا اسم ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، اور خبر اس سبجیکٹ یعنی اسم کے بارے میں معلومات دیتا ہے، یہ پریڈیکیٹ ہے۔
ناظرین اب قرآن سے جملہ اسمیہ کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ ھذا سحر، یہ دھوکہ ہے۔ حوالے دیے گئے ہیں، حوالے آپ خود دیکھ لیں۔ اللہ شہید، اللہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ہوا ظالم، وہ ظلم کرنے والا ہے۔ الصلح خیر، صلح بہتر ہے۔ ناظرین ان تمام جملے میں دیکھ لیں، خبر پر تنوین ہے اور مبتدا یا تو اسم اشارہ ہے یا اسم ضمیر ہے یا اسم علم یا نام ہے۔